कोरोना वायरस से जहां पूरी दुनिया परेशानी से दोचार है, वहां ट्रैवल और हज टूर ऑपरेटर्स भी बुरी तरह मुतासिर हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदा सूरत हाल जो पूरी दुनिया की इस वक्त कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से परेशान है, वहाँ पूरी दुनिया का मुआशी बहरान आ गया है और इसमें हमारा जो ट्रेड है, हज ऑर्गेनाइज़र्स, इनको सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। इसकी वजह यह है कि दिसंबर में जब कोरोना डायग्नोज़ हुआ तो पूरी दुनिया में लॉकडाउन शुरू हो गए और एयरलाइंस जो हैं वो बंद हो गई। तो उसी वक्त से ट्रैवल ट्रेड जो है ना वो मुतासर होना शुरू हुई और दिसंबर से लेके आज मई है, 5 माह गुजर गए हैं। हम लोग बिल्कुल अपना कारोबार 5 माह से बंद करके बैठे हैं और आइंदा आने वाले दिनों में भी जब तक पूरी दुनिया इसमें मामलात आगे नहीं चलते और पूरी दुनिया के कारोबार नहीं खुलते और एयरपोर्ट्स काम नहीं करते, उस वक्त तक हमारा कारोबार किसी लॉकडाउन के ख़त्म होने के बावजूद नहीं खुल सकता। तो ऐसे बहरान का सामना इस ट्रेड को है और मौजूदा जो हालात हैं, इस वक्त हमारी ऑफिसेज़ बंद हैं। हमारे स्टाफ जो तकरीबन 15 से 20 हज़ार के करीब हैं, वो भी इस वक्त बेरोज़गार बैठे हैं और हम लोग अपनी इस्ताअत के मुताबिक उन्हें सैलरीज़ दे रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा देर हम लोग इस तरह नहीं चल सकते। तो मेरी मौजूदा हुकूमत से, जहाँ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने तमाम ट्रेड को रिलीफ़ पैकेज दिए हैं और उनकी इक़्तिसादी कमेटी जो टीम है, उन्होंने हर कारोबार को इस रिलीफ़ के अंदर शामिल किया है, लेकिन बदकिस्मती से इस ट्रेड के तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। मेरी 2 गुज़ारिशात हैं। एक तो ये कि जब हमें हर साल हज कोटा लेना होता है तो वज़ारत मज़हबी अमूर हमसे FBR से NOC की डिमांड करती हैं। हमने वो NOC जब जारी करवाते हैं तो FBR हमसे एडवांस टैक्स की शक्ल में एक खती रकम ले लेती है। हमने वो अदायगियाँ भी की, NOC लेके वज़ारत मज़हबी अमूर को दे दिया। उसके बाद अभी तक चूँकि कारोबार तो बंद है और ऑफ़िस चलाने मुश्किल हो चुके हुए हैं, स्टाफ को सैलरी देना मुश्किल हो चुकी है, अपनी ज़िंदगी के मामलात चलाने हमारे लिए नहायत ही मुश्किल हो चुके हुए हैं और आगे हमें तकरीबन कुछ अभी नज़र भी नहीं आ रहा कि कब जाके पूरी दुनिया के हालात ठीक होंगे, एयरपोर्ट्स काम करेंगे, एयरलाइनें काम करेंगी, तब जाके हम लोग भी इसमें को कारोबार कर सकेंगे। तो ऐसे हालात में हुकूमत से हमारी गुजारिश है कि एक तो हमें वो एडवांस टैक्स जो है ना वो वापस किए जाएं और उसके साथ साथ हमें कर्ज़ा की शक्ल में हुकूमत हमें कुछ हमारी मदद करे जो बिला सूद हो। बिला सूद कर्ज़ा हमारे लिए होना चाहिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री ने जो आज बहुत बुरी तरह और सबसे ज़्यादा बहरान का शिकार है, इस इंडस्ट्री ने बिलवास्ता या बिला वास्ता अरबों रुपए के टैक्स हमेशा जमा करवाए हैं, अरबों रुपए के टैक्स इकट्ठे किए हैं और हुकूमत को दिए हैं। आज ये इंडस्ट्री हुकूमत की तरफ देख रही है कि हुकूमत इस मुश्किल वक्त में इस इंडस्ट्री के लिए क्या करती हैं। हमारी गुजारिश है कि आप अगर हमारे इस डिमांड को तवज्जो नहीं देंगे तो हमें डर है कि हमारे साथ साथ हमारे वो 15,000 ख़ानदान जो इस इंडस्ट्री से में एज ए वर्कर काम कर रहे हैं, वो भी बेरोज़गार हो जाएंगे। तो लिहाजा बहुत गुजारिश है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इस इंडस्ट्री की तरफ तवज्जो दी जाए और हमें कोई रिलीफ़ दिया जाए। बहुत शुक्रिया। के इल्म में है कि उम्रा करने वाले जो हमारे कंपनीज़ हैं, उनके लिए भी बहुत सारे मसाइल हैं। मिसाल के तौर पर वो होटल्स जो है वो जाकर वहाँ ले लेते हैं और एक टर्म जो है वो इस्तेमाल होती है फ़ादी मिलियान की, और बिलअमूम हमारे जो HGO हैं और कंपनीज़ हैं वो फ़ादी मिलियान पर होटल लेती हैं। और फ़ादी मिलियान से मुराद जो है कि चाहे वो होटल खाली रहे चाहे भरा हुआ हो, हमने इतनी अमाउंट उस होटल के मालिक को दे देनी है।
تو اب آپ نے 1 سال کے لیے اس ہوٹل کا ایگریمنٹ کر لیا ہے، اس کو اماؤنٹ جو طے شدہ ہے وہ دے دی ہے، لیکن عمرہ بند ہونے کی وجہ سے، اور بالخصوص رمضان کا عمرہ جس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ اس ہوٹل سے انکم آتی ہے، تو وہ بند ہونے سے جو ہے وہ ساری وہ رقم جو ہے وہاں ڈوب گئی۔ مالک نے تو اپنے پیسے دے دیے ہیں، لیکن جو یہاں کا حج آرگنائزر ہے، یہاں کی جو کمپنی ہے، وہ چونکہ پابند تھی اس کو بھرنے کی، اور وہ اس کرونا کی وجہ سے جو ہے وہ نہیں بھر سکی، تو یہ ہے کہ سارا نقصان جو ہے وہ ٹور آپریٹرز کو ہوا ہے۔ حج آرگنائزرز اور ٹریول انڈسٹری لاک ڈاؤن کی وجہ سے زبوحالی کا شکار ہو گئی۔ پرائیویٹ حج آرگنائزرز اور ٹریول ایجنٹس کو کروڑوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے۔ نہ کوئی سفر سے آنے والا ہے نہ جانے والا۔ حج بھی مقامی سطح پر ہوگا، دنیا کے مسلمانوں کو موقع دیا جائے گا کہ نہیں، کچھ معلوم نہیں۔ یہ جو کووڈ-19 کا سینیریو ہے، اس میں پوری دنیا میں جو ورسٹ افیکٹڈ سیکٹر ہے وہ میرا خیال ہے ہم حج گروپ آرگنائزرز کا ہے جو حج کا کام کرتے ہیں، کیونکہ جو ہمارا کام ہے یہ ایک اسپیسیفک ڈیٹ کا ایونٹ ہوتا ہے۔ اگر وہ ڈیٹ گزر جائے تو پھر اگلے سال جا کے وہ دوبارہ آتا ہے۔ تو اس سارے سینیریو میں باقی جتنے بھی سیکٹرز ہیں وہ 2 ماہ یا 3 ماہ کے لاک ڈاؤن کے بعد وہ دوبارہ اپنا کام شروع کر لیں گے، لیکن حج آرگنائزرز جو ہیں وہ بیچارے اگر یہ حج کا معاملہ نہ چلا تو وہ 1 سال کے لیے بے روزگار ہو جائیں گے۔ اور سارے پاکستان میں ہمارے ساتھ کوئی 8-9 ہزار فیملیز ہیں جو ہمارا سٹاف ہے، ان سب کو ملایا جائے تو وہ 1 سال کے لیے بے روزگار ہو جائیں گے۔ ہمارے پاس جو اپنی کچھ انویسٹمنٹس تھیں وہ ہم سعودیہ میں حج کے سلسلے میں آلریڈی دے چکے ہیں، ایئر لائنز میں پیمنٹ کر چکے ہیں، کچھ وہاں ہوٹلز کی پیمنٹ کر چکے ہیں مکہ اور مدینہ میں۔ تو اس وقت ورسٹ افیکٹڈ سیکٹر ہمارا ہے، اور سب سے زیادہ ریلیف بھی حج گروپ آرگنائزرز کو چاہیے ہے۔ تو میری گورنمنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ ہے، پرائم منسٹر سے ریکویسٹ ہے کہ وہ جو ریلیف پیکیج اناؤنس کر رہے ہیں اس میں ہمارے سیکٹر کو بھی فوکس کریں، ہمیں ٹیکس کا ریلیف دیا جائے۔ جیسے فکس ٹیکس رجیم ہے، ہم پچھلے سال بھی ریکویسٹ کر رہے تھے کہ ہمیں فکس ٹیکس رجیم میں لایا جائے، ہمیں انٹرسٹ فری لون دیے جائیں تاکہ ہم اپنے اسٹاف کو سیلریز پے کر سکیں۔ ہمارا اس طرح کا سسٹم نہیں ہے کہ 3 مہینے کے بعد ہمارا بزنس دوبارہ شروع ہو جائے گا اور ہمارے پاس پیسے آنے شروع ہو جائیں گے، ہم تو پورے سال کے لیے اس پرابلم میں آ گئے ہیں۔ تو ہماری ریکویسٹ ہے صاحب اقتدار لوگوں سے کہ یہ جو ورسٹ افیکٹڈ سیکٹر ہے اس کو سب سے زیادہ فوکس کیا جائے تاکہ ہم اور ہمارا جو اسٹاف ہے اور ان کی فیملیز ہیں وہ اس مشکل وقت میں سروائیو کر سکیں۔ بہت ہی بری صورتحال ہے۔ اس میں جو ہم جس اسٹیٹ سے وابستہ ہیں یہ سر فہرست ہے، اس لیے کہ ہم لوگوں کا جو بھی سیٹ اپ ہے، چاہے وہ ٹریولنگ ہے چاہے وہ ویزا ہے، نہ ہم ایئر لائن کے ٹکٹ ایشو کر سک رہے ہیں اس وقت، نہ ہم کوئی ویزا ایشو کر رہے ہیں، نہ عمرہ ہے اس وقت ہمارا، اور نہ ہی حج کی صورتحال کلیئر ہوئی ہے۔ اس وقت ہماری ٹریڈ جو ہے وہ 0 پہ پہنچ چکی ہے۔ جتنے ہم لوگوں کا الحمدللہ ممبرز ہیں، جی اوز ہیں، اور جو ہمارے ٹریڈ سے ریلیونٹ لوگ ہیں، وہ آفیسز کو صرف اپنے ایکسپنس پہ چلا رہے تھے۔ اب آہستہ آہستہ انہوں نے دفتر کلوز کرنا شروع کر دیے، اور ڈاؤن سائزنگ کی وجہ سے لوگ بے روزگاری کا شکار ہو گئے ہیں۔ ٹور آپریٹرز اور ایجنٹس کے اربوں روپے ایئر لائنز اور سعودی کمپنی کے پاس پھنس گئے ہیں۔ ٹکٹوں کی رقم جو ہے بہت ساری جو ہے ایئر لائنوں سے ایڈوانس ٹکٹنگ ہوئی تھی، گروپس بنے ہوئے تھے، ٹکٹیں لی ہوئی تھیں، ان کی پیمنٹس ہوئی تھیں، اور وہ ساری بھی جو ہے وہ ایئر لائنوں میں بلاک ہو گئی ہے۔ ٹور آپریٹرز نے حکومت سے سود سے پاک قرضہ اور ٹیکس سے مستثنی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ اب ٹیکسز جو ہمارے ہیں وہ بلینز میں بہت زیادہ ٹیکس ہم دیتے ہیں، تو اس کے ریٹرن میں چاہیے کہ ہمارے ٹریڈ کو بھی کوئی ریلیف پیکیج ہو، اور اس وقت ہمارے لوگ بالکل ٹھپ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، آفیسز بند پڑے ہوئے ہیں، تو ریلیف ملنا چاہیے۔ یہ جو ابھی ڈیزاسٹر رہا ہے، جو چل رہا ہے، اس کے افیکٹ پہ ڈیفینیٹلی ہمیں ٹیکسز میں جو ہے نا اس میں ہمیں ریلیف مل جائے تو وہ بھی ایک اچھی بات ہے۔ پاکستان میں سیاحت کا کاروبار 80% مذہبی اور 20% سیر و تفریح پر مشتمل ہے۔ کورونا کے باعث یہ کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ انہیں بھی باقی انڈسٹریز کی طرح ریلیف فراہم کرے۔ بس اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک کی صورتحال کو کلیئر کرے، کیونکہ ہم لوگوں کا تعلق انٹرنیشنل ٹریولنگ سے ہے، نیشنل ٹریولنگ اور انٹرنیشنل ٹریولنگ۔ جو بھی ٹریولنگ بائی ایئر ہوتی ہے وہ ٹریول اینڈ ٹریڈ کے ساتھ ہے، ویزے ایشوئنس ٹریول اینڈ ٹریڈ کے ساتھ ہے، حج ٹریول اینڈ ٹور کے ساتھ ہے، عمرہ ٹریول اینڈ ٹور کے ساتھ ہے۔ اس لیے ہماری جو پوری ڈپینڈنسی ہے وہ پوری دنیا پہ ہے، اور اس دنیا کے ساتھ لنک ہونا
اس کرونا وائرس کے ساتھ اس کے ختم ہونے کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک اس مشکل صورتحال میں ہماری مدد فرمائے، کیونکہ ہم بالکل زیرو کے دہانے پہ پہنچ چکے ہیں۔ اس وقت ہمارے ارباب اختیار حکومت پاکستان سے استدعا ہے کہ جس طرح انہوں نے باقی سیکٹرز کو سپورٹ دیے، ہمارے سیکٹرز کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ برائے مہربانی اس کو نظر کرم سے دیکھا جائے اور خصوصی سپورٹ دی جائے، کیونکہ سب سے زیادہ نقصان اس انڈسٹری کا ہے۔